چند روز بعد ہی حیدر علی کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی سازشوں کا دروازہ کھل گیا ہے۔ کھانڈے راؤ، جو پہلے اس کا پرائیویٹ سیکرٹری تھا، راجہ اور اس کی رانی کی درخواست پر نندراج کی جگہ وزیر ریاست بنا دیا گیا، مگر اس غدار نے وزیر ہوتے ہی حیدر علی کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ راجہ اور رانی تو ایک ایسے ہی آدمی کی تلاش میں تھے جو حیدر علی کے زور کو ختم کر دے۔ چنانچہ تینوں نے مل کر طے کیا کہ حیدر علی کو برطرف کر دیا جائے، مگر یہ خیال رہے کہ وہ ایک عام اور مقبول انسان ہے اور فوج پر بھی اس کا اثر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی معزولی سے فوج ہم سے برگزشتہ ہو جائے۔ راجہ نے کہا، آپ فکر نہ کریں مہاراج، میں ایسی ترکیب کروں گا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ کھانڈے راؤ نے کہا، میرا خیال ہے کہ اس موقع پر ہم اس کے جذبات وطن پرستی سے فائدہ اٹھائیں، حکمت عملی سے کام لے کر اس کو معزول کیا جائے، پھر وطن کا واسطہ دے کر اس سے کہا جائے کہ خاموش ہو جاؤ۔ جو کچھ ہونا تھا سو وہ ہو گیا، مگر تم نے اپنے تحفظ کی کوشش کی تو ملک میں ناحق بدامنی پھیل جائے گی۔ رانی دیوجنی نے کہا، اس عورت کو آج کے منافق سیاسی آدمی کا دماغ ملا تھا، چنانچہ یہی کہا گیا۔ حیدر علی چند روز کے لیے اپنے بیوی اور بچے کے پاس سرنگا پٹم گیا ہوا تھا، لہذا غدار حکمرانوں نے اس محب وطن کو معزول کر دیا۔ اس خبر کو سن کر پہلے تو حیدر علی کا غصہ منہ سے سرخ ہو گیا۔ کیا اس کی سرفروشی و خدمات گزاری کا یہی نام تھا؟ میسور کو دشمنوں سے بچانے کا تنہا ذمہ دار حیدر علی تھا۔ اس کو علیحدہ کر کے راجہ اب اپنی قبر آپ کھود رہا ہے۔ گھبرائیے نہیں، خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، آپ کے دشمن خود ذلیل ہونا چاہتے ہیں، ان کو نہ روکیے، بیگم نے کہا۔ اس حوصلہ مند خاتون نے ٹیپو جیسے عظیم انسان کو جنم دیا تھا اور ہمیشہ ہر کڑی کے موقع پر اپنے نامور شوہر کے حوصلے بڑھاتی رہتی تھی۔ میں اپنے متعلق پریشان نہیں ہوں بیگم، صرف وطن کا خیال دکھ پہنچا رہا ہے۔ حیدر علی نے کہا، کیا بات ہے ابا جان؟ ننھے سے ٹیپو سلطان نے اپنے باپ کو پریشان پا کر دریافت کیا۔ کچھ نہیں بیٹے، جاؤ تم باہر جا کر کھیلو، باپ نے کہا۔ آپ مجھے کوئی اچھی سی تلوار لا دیجیے، میں آپ کے تمام دشمنوں کا خاتمہ کروں گا، ٹیپو نے کہا۔ ان کی عمر اس وقت بمشکل 6 سے 7 سال ہوگی۔ تمہیں تلوار بھی لا دیں گے اور ایک چھوٹی سی بندوق بھی، باپ نے اسے پیار کر کے کہا۔ چنانچہ ٹیپو میاں اپنی ٹین کی تلوار لے کر خوش خوش باہر کھیلنے چلے گئے۔ نیپولن کی طرح ٹیپو بھی بچپن میں اپنے ہم عمر لڑکوں کا سردار بنا کرتا تھا، مگر آج کھیلنے کو اسے کوئی لڑکا نہ ملا۔ اتفاق سے ادھر ایک فقیر کا گزر ہوا۔ ٹیپو میاں بیٹھے ہوئے اپنی تلوار کو سیدھا کر رہے تھے۔ فقیر قریب آیا اور اس اقبال مند بچے کو غور سے دیکھنے لگا۔ ٹیپو نے ایک خستہ حال فقیر کو اپنی جانب پا کر خفا ہونے کے بجائے اپنی تربیت کے مطابق سلام کیا اور پھر اپنی شیریں آواز میں بولا، کچھ چاہیے آپ کو بابا سائیں؟ فقیر نے جواب نہیں دیا، صرف اسے دیکھ کر مسکراتا رہا۔ ٹیپو اسے خاموش دیکھ کر اپنے کھیل میں مصروف ہو گیا۔ آخر فقیر نے کہا، نام کیا ہے آپ کا برخوردار؟ ابو الفتح علی ٹیپو سلطان۔ ٹیپو سلطان نے فخر سے اپنی چھوٹی سی گردن بلند کر کے کہا۔ فقیر ہنسنے لگا، یہ تو بڑا لمبا نام ہے، آپ کے اماں ابا کیا کہتے ہیں آپ کو؟ اس نے پوچھا۔ ٹیپو نے جواب دیا، اچھا یہاں آؤ ہمارے پاس، فقیر نے ہاتھ پھیلا کر کہا۔ ٹیپو بے دھڑک اس کے پاس چلا گیا۔ فقیر نے اسے گود میں اٹھا لیا، پھر ایک عجیب لہجے میں اس سے بولا، اچھا جو کچھ ہم کہیں گے وہ تمہاری سمجھ میں آ جائے گی؟ ہاں ضرور، مولانا سے دریافت کر لیجئے، وہ مجھے عربی پڑھاتے ہیں، میں تو ان کی عالمانہ باتیں سمجھ لیتا ہوں، ننھے سے ٹیپو نے فخریہ جواب دیا۔ فقیر نے اب اسے اپنے کندھے پر اس طرح بٹھا لیا جیسے اس کا احترام مقصود ہو، پھر ایک پراسرار لہجے میں بولا، دیکھو تم بڑے ہو کر یہاں کے بادشاہ بنو گے۔ اس کے بعد اپنے الفاظ کا اثر بچے پر دیکھنے لگا۔
مگر ٹیپو نے نہ تو کسی تعجب کا اظہار کیا نہ طفلیانہ مسرت کا، بلکہ ایسے پروکار لہجے میں اس نے جواب دیا جیسے یہ متوقع خبر تھی۔ میں انشاءاللہ ضرور بنوں گا۔ غور کیا جائے تو ٹیپو کے سلطان ہونے کے قریب و بعید کوئی آثار نہ تھے۔ باپ معزول ہو گیا تھا اور اس کی صحیح پوزیشن بھی جاتی رہی تھی۔ پھر اس پر مزید یہ کہ چاروں طرف دشمن ہی دشمن نظر آتے تھے، مگر آئندہ کے بڑے آدمی اپنی بلندی کا اظہار بچپن ہی سے کرنے لگتے ہیں۔ جب تم میسور کے بادشاہ ہو جاؤ تو تمہیں کئی کام کرنے ہوں گے، کرو گے نا؟ فقیر نے دریافت کیا۔ ضرور بالضرور، انشاءاللہ، ٹیپو نے جواب دیا۔ پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ جس جگہ اس وقت ہم کھڑے ہیں یہاں ایک عالی شان مسجد تعمیر کرنا۔ میسور میں افسوس اب تک ایک بھی خانہ خدا نہیں ہے، فقیر نے کہا۔ پھر بولا، اس کے بعد تمام عمر خدمت اسلام، خدمت خلق کو اپنا شیوا بنائے رکھنا، خبردار باطل کے آگے کبھی نہ جھکنا۔ میں آپ کی تمام ہدایت پر عمل چاہوں تو عمل پیرا رہوں گا، ٹیپو نے جواب دیا۔ اس کے بعد فقیر نے اس کو گود سے اتار دیا اور رخصت ہونے سے قبل وہ ایک بار جھکا اور احترام سے ٹیپو کی گردن پر پیار کر کے خود ہی آہستہ سے بولا، یہ ایک شہید بادشاہ کی گردن ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنا بلند رتبہ ہے شہید کا۔ یہ کہہ کر وہ ایک دم چلا گیا۔ ٹیپو نے اس کے یہ الفاظ ممکن سے سنے ہوں اور ان کا مطلب بھی سمجھا ہو، لیکن ان الفاظ کا اس نے کوئی خیال نہیں کیا، بلکہ یہ ایسا محسوس کرنے لگا کہ گویا وہ میسور کا سلطان بن گیا ہے اور اس پر حکومت کی ذمہ داریاں آن پڑی ہیں۔ چنانچہ جب ٹیپو میسور کا حکمران ہوا تو اسی مقام پر جہاں وہ بچپن میں کھیل رہا تھا اس نے ایک عالی شان مسجد تعمیر کرائی جس کا نام مسجد اعلیٰ رکھا گیا۔ یہ مسجد اب تک سرنگا پٹم میں موجود ہے اور اپنی شان کی ایک ہی ہے۔ مکان پر آ کر ٹیپو نے تمام واقعہ اپنے والدین کو سنایا۔ باپ سن کر خوب ہنسا مگر ماں سنجیدہ ہو گئی۔ کیسا تھا بیٹے وہ فقیر؟ ماں نے پوچھا۔ کوئی اللہ والا آدمی معلوم ہوتا تھا امی، ٹیپو نے جواب دیا۔ خیر، خدا راس لائے، لیکن دیکھو ٹیپو میاں، میں کہہ دیتا ہوں کہ تنہا امیدوں کے سہارے زندہ رہنے کی کوشش نہ کرتے رہنا، بلکہ میری طرح ہمیشہ بلند حوصلے اور اعلیٰ ہمت سے کام کرتے رہنا۔ بعمل اور جد و جہد کرنے والے انسان کی خدا بھی مدد کرتا ہے، نکمے انسان کو وہ بھلا دیتا ہے، باپ نے نصیحت کرتے ہوئے کہا۔ ٹیپو نے دل سے وعدہ کیا۔ ابھی حیدر علی کو سرنگا پٹم میں قیام کیے ہوئے 1 ماہ ہی ہوا ہوگا۔ اس کا کھٹکا ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کو راجہ، اس کی رانی اور کھانڈے راؤ نے مل کر مرہٹوں کو ایک چٹھی لکھی کہ حیدر علی میسور کی طاق میں ہے، اگر وہ غالب آ گیا تو ریاست میں ہندو کا خاتمہ ہو جائے گا اور مسلمانوں کے قبضہ میں چلی جائے گی۔ چنانچہ آپ سرنگا پٹم پہنچ کر حیدر علی کو گرفتار کر لیں، ہم ہمیشہ آپ کے بازگزار رہیں گے۔ مرہٹے تو پہلے ہی میسور پر دانت لگائے بیٹھے تھے، چنانچہ غدار حکمرانوں کا ساتھ دینے کو فوراً آمادہ ہو گئے۔ مگر یہ وہ زمانہ تھا کہ احمد شاہ ابدالی نے مرہٹوں کے لشکر عظیم کو ایک زبردست شکست دے کر ان کو بالکل کچل ڈالا تھا۔ پھر بھی انہوں نے تھوڑی بہت فوج جمع کر کے مارا مار سے سرنگا پٹم کا رخ کیا اور آنا فانا میں شہر کا محاصرہ کر لیا۔ حیدر علی کو اس سازش کا اس وقت پتہ چلا جب دشمن سر پر آن پہنچا اور سرنگا پٹم کو گھیرے میں لے چکا تھا۔ اندھیری رات تھی اور بارش کا زمانہ، لیکن پھر بھی حیدر علی دشمنوں کے حصار سے نکل بھاگنا ناممکن پا رہا تھا، کیونکہ راستے اور ناکے پہلے ہی روک لیے گئے تھے۔ ایک ایک لمحہ قیمتی تھا اور فوراً اپنی عزت بچانے کی تدابیر کرنا ضروری تھا، لیکن مشکل یہ آ پڑی کہ بیوی بچے کو کس پر چھوڑ کر جاتا۔ خدا کے واسطے آپ اس طرح اپنی جان لے کر نکل جائیے، ہماری فکر نہ کیجیے۔ دشمن آپ کی
تلاش میں آ رہا ہے، ہم سے تعرض نہیں کرے گا، بیوی نے کہا۔ حیدر علی نے سوچا کہ اگر یہاں رہا تو جان تو علیحدہ جائے گی، اس کے ساتھ ہی دشمن اس کے بیوی اور بچوں کو بھی ہلاک کر دیں گے۔ آخر سب کو خدا کے سپرد کر کے چپکے سے باہر نکلا، لیکن جاتا کدھر، چاروں طرف دشمن پھیلے ہوئے تھے، مگر حیدر علی جیسے چالاک اور قابل جنرل کا گرفتار ہونا کوئی آسان بات نہ تھی۔ آخر چپکے سے دریا کاویری پر پہنچا۔ دریا زوروں پر تھا، مگر واہ رے تیری بسم اللہ کر کے تیغانی سے لڑتا ہوا موجوں کو چیرتا ہوا پار پہنچ گیا۔ پھر 20 گھنٹے تک مسلسل سفر کر کے بنگلور جا پہنچا۔ وہاں اس کی وفادار فوج کا ایک دستہ موجود تھا، جس نے اپنے سردار کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ صبح ہوتے ہی دشمن کو خبر ہو گئی کہ حیدر علی بھاگ نکلا ہے، چنانچہ راجا کے حماسے مرہٹے بنگلور کی طرف بڑھے۔ ادھر حیدر علی نے سید مخدوم کو خط لکھا کہ جس فوج کو لے کر فرانسیسیوں کی مدد کو جا رہے ہو، اسے لے کر فوراً واپس آ جاؤ۔ چنانچہ سید مخدوم آ گیا۔ جس وقت مرہٹے بنگلور پہنچے تو حیدر علی نے قلعہ سے نکل کر اسے تیزی سے حملہ کیا، کشتیوں کے پشتے لگا دیے، دشمن کو شکست ہوئی اور مرہٹے بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگ نکلے۔ اب مرہٹے جان چکے تھے کہ جب تک ان کے پاس لشکر عظیم نہ ہو، حیدر علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چنانچہ واپس لوٹے گئے۔ اب حیدر علی راجہ کھانڈے راؤ اور رانی سے نمٹنے کے لیے آزاد تھا۔